نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک جو میں نے آپ کو ویڈیو میں مینشن بھی کیا ہے، استاذ پر شاگرد کے حقوق، تو اس پوائنٹ پر ہم بات کریں گے کہ شاگرد کے کیا حقوق ہیں، کہ اگر اس کو پورا کریں گے تو اس کی کیا فوائد ہوں گے، اگر ہم سے شاگرد کے حقوق رہ جائیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سارے پوائنٹس پر ہم بات کریں گے۔ استاد پر شاگرد کے، جس طرح شاگرد پر استاد کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح استاد پر شاگرد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ شاگرد اگر اس کو ایک نمونہ بنایا جائے جو معیاری نمونہ ہو، اور اس کو اچھے آداب سکھائے جائے اور اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اگر شاگرد کو اٹھنا بیٹھنا اور یہ چلنا پھرنا سکھایا جائے، ملنا جلنا سکھایا جائے، تو استاد جو ہے وہ شاگرد سے ایک بہت بڑا اور ایک اچھا انسان، باوقار انسان بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح شاگرد کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ہوتے جائیں گے۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ شاگرد کے حقوق پورے کیے جائیں تاکہ شاگرد استاد کے حقوق بھی پورے کر سکے۔ آج کل معاشرے میں جو ہو رہا ہے، اور ہمارے جو آج کے اس دور میں ہو رہا ہے، اسکولز میں اور مدرسوں میں، یہ دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں سے جو ہمیں اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، جہاں سے جو ہمیں ان سے تعلیم کردہ آفیسرز، لیڈرز اور ایم این ایز وغیرہ، اور اس طرح ہر ایک محکمے کا جو اسکول کا پرنسپل، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری اسکولز ہیں، تو یہ جو ہمیں مل رہے ہیں یہ انہی اداروں سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم نے شروع میں میٹرک تک اگر بچوں کی اچھی تربیت کر دی، اور اگر ہم نے دوران تعلیم علم اخروی آپ لے لیں، اس کو علم دنیاوی لے لیں، تاکہ ان دونوں میں ہم تمیز کر سکیں کہ ہم کس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں۔ تو جو اخروی تعلیم ہے، جو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچا رہی ہے، اللہ کے پہچان کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ اللہ کا نام ہم بلند کر سکیں، جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر دوران تعلیم ہم نے اپنے شاگردوں کو کچھ سکھایا، اپنے شاگردوں کو کچھ آداب سکھائے، ان کو ان کی زندگی کا مقصد سکھایا، ان کو ان کا چلنا سکھایا، ان کو بیٹھنا سکھایا، یہ سارے پوائنٹس اگر ہم نے ان کے حق میں پورے کر دیے اور ان کو سکھا دیے، تو جب وہ مدرسے سے باہر نکلے گا تو وہ ایک بہترین نمونہ ہوگا، وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ہوگا۔ وہ اگر امامت کرتا ہے تو اس کی امامت بلند ہوگی، اس کا قرآن سکھانا بھی بلند ہوگا، اور اس کا جو ہے نا شاگردوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو معاملہ اس کے ساتھ اس کے استاد کا تھا۔ اکثر بچے ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کے دوران وہ استاد تو اچھا سکھانے کی کوشش کرتا ہے، استاد ایسی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شاگرد ہوتا ہے وہ ادھر ادھر مطلب دھیان میں رجحان اپنا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میں بس جس طرح ہو یہ پیریڈ گزر جائے اور نکل جائے، آج کا دن بس پیریڈ والا نظام گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس پر بھی استاد کا دھیان ہونا چاہیے کہ کون سا بچہ میری طرح متوجہ ہے، اور کون سا بچہ سویا ہوا ہے پیریڈ میں، اور کون سا بچہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ صرف اس پر کہ میرا پیریڈ گزر جائے۔ ہر ایک کے اپنا ان کا دھیان ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو جگانا چاہیے۔ جس طرح ایک لائق بچہ ہے وہ فرسٹ پوزیشن میں آ سکتا ہے، تو وہ بچہ جو نالائق ہے اور جو فیل ہوتا ہے وہ بھی فرسٹ پوزیشن پہ آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی توجہ ہم اس بچے کی طرح کر دیں جو فرسٹ آتا ہے، اگر جو فرسٹ آتا ہے اس کی طرف ہم نے اس کی توجہ کر دی، تو اسکول میں ایسا بچہ نہیں ہوگا جو سارے کے سارے مطلب اچھے A1 اور اعلیٰ پوائنٹ پر، اعلیٰ مقدار پر نمبر نہ، اعلیٰ درجے پر نمبر نہ لے لیں، تو فرسٹ آئیں گے سارے۔ یہ تو ایک میں نے ویسے جنرل بات کر دی۔ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے معاشرے میں جو آنے والے ہمارے بڑے ہیں اور وہ ہمارے لیے نظام چلا رہے ہیں، وہ ایماندار کیسے نکلیں گے، وہ ایک اعلیٰ کوالٹی کے بندے کیسے نکلیں گے، وہ اللہ والے کیسے نکلیں گے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہو اور وہ اللہ والا نہ ہو،
اللہ والا بھی ہوگا، اللہ والا اس کو پہلا ہونا چاہیے اور بعد میں اس کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، ٹیچر اس کو بعد میں ہونا چاہیے، فرسٹ آف آل اس کو خود بخود اللہ والا ہونا چاہیے اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر ایمان ہے اور ایمان کی اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اس پر جاری کر دی ہے حلال اور حرام علم کے حصول پر، لیکن میں پوائنٹس اس میں ابھی آ چکا ہے تو میں پوائنٹس اس میں داخل کر رہا ہوں کہ اگر یہ خود اللہ والا نہیں ہے، یہ خود علم والا نہیں ہے اور اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، تو یہ کیا دوسری کی رہنمائی کرے گا؟ یہ کون سا اچھا ڈاکٹر بنے گا؟ یہ کون سا اچھا جو ہے ٹیچر بنے گا؟ یہ کون سا اچھا لیڈر بنے گا؟ کون سا اچھا M.A بنے گا؟ آج کل جو M.A ہیں، آج کل جو لیڈرز ہیں، آج کل جو ہمارے بڑے ہیں اور نیچے طبقے والے پر ان کا دھیان نہیں ہے، سوئے ہوئے ہیں، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو خود پتہ نہیں کہ قیامت مجھ پر آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، وہ اس سے خود غافل ہو چکے ہیں، ان کے اندر کا ایمان ختم ہو چکا ہے، گر چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان کے اندر ہم خود جگا دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بن گئے تو اس وقت تک اگر کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی کہ یہ آپ کھا لیں تو اس وقت تک وہ نہیں کھاتے تھے کہ جب تک اس کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ میری پوری قوم نے یہ چیز کھائی ہوئی ہے۔ صحیح ہے کہ میری پوری قوم نے یہ چیز کھائی ہوئی ہے۔ جب پوری قوم جو ہے وہ، جیسے میں مثال دیتا ہوں، حلوہ آ جاتا تو اس بات پر وہ قسم اٹھا لیتے کہ میں اس وقت تک اس حلوے سے ایک نوالا نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری قوم یہ مجھے یقین نہ ہو جائے، جب مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میری پوری قوم نے آج حلوہ کھایا ہے۔ تو یہ خوف کہاں سے آیا تھا؟ یہ رونق کہاں سے آئی تھی؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ ہمدردیاں کہاں سے آئی تھی؟ یہ انہی تعلیمات کی بنا پر آئی تھی نا، ہاں، جن کی اچھی تربیت ہو گئی تھی۔ کس نے کی تھی؟ ایک ایسے استاد نے کی تھی جو کہ استاد اندر سے خود کا بنا ہوا تھا۔ تو جو استاد خود کا اندر سے بنا ہوتا ہے مطلب وہ اللہ والا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے ایمان پر بھی محنت کی ہوتی ہے، اس نے اپنے اوپر محنت کی ہوتی ہے، اس کے سامنے آخرت ہوتا ہے، اس کے سامنے موت ہوتی ہے، اس کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جو حساب کتاب کا دن ہے وہ یاد رہتا ہے، اس کے ساتھ جنت کا شوق ہوتا ہے اور جہنم سے خوف ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک بندے کے پاس ہوں تو اس بندے کو کسی دوسری کے حق کھانے میں مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، وہ بآسانی سے کسی کا حق نہیں کھا سکتا، وہ بآسانی کسی کی تربیت کی تباہی نہیں کر سکتا، وہ بربادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر آج میں نے کسی کی تربیت کرنی ہے، میں کسی کا نگران ہوں، میرے ماتحت جو ہے وہ شاگرد رہتے ہیں یا اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا کچھ ایسا طبقہ ہے جہاں پہ میرے نگرانی میں لوگ کام کرتے ہیں، تو مجھے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملات، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھنے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی۔ تو تربیت کی بات آتی ہے تو شاگرد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اس کو ایک اچھے اخلاق سکھانے ہیں، اس کا جو ہے نظام بنانا ہے تاکہ وہ مستقبل میں آ جائے تو میرے اوپر جو ہے وبال نہ ہو۔ وبال کیسے ہوگا؟ صرف آپ کے اوپر نہیں وبال ہوگا، صرف اساتذہ کے اوپر وبال نہیں ہوگا، بلکہ پورے جو مسلمان اگر پاکستان ہے، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی اور ملک کے مسلمان ہیں یا اور انسان ہے، تو وہ ان کے لیے تباہی کا اور بربادی کا سبب بنے گا، کیونکہ رشوت کھانا، رشوت لینا اور رشوت لینے کے بعد اس کو کھانے کی جو نقصانات ہیں وہ اس کے علم میں نہیں ہے، تو وہ رشوت بھی آسانی سے لے گا بلا خوف، بلا کسی جو ہے خوف کے اور اللہ کے خوف سے۔ وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ یار رشوت لینا کتنا سخت گناہ ہے یا حرام ہے یا حلال ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا اس کو سکھایا نہیں ہوگا، اس کے دماغوں میں یہ بات ڈھالی نہیں ہوگی اور اس کے نقصانات اس کے سامنے بیان نہیں کیے ہوں گے، تو وہ تو رشوت مزے سے لے گا اور کہے گا بھی مزے سے۔ صحیح ہے، تو وہ اگر کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے جو ایک جرم کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اوپر پیسے لے لیے اور اس جو مجرم کو آپ نے آزاد کر دیا، تو اس کو تو پتہ چل گیا کہ کل میں دوبارہ آزاد ہوں گا،
پیسے سے کام چلتا ہے. اگر کسی کا قتل کرتے ہو, کسی کا ریپ کرتے ہو, کسی کا اور نقصان کرتے ہو تو کر لو نا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ پیسے دو اور اپنی جان چھوڑاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی تربیت کہاں سے کرنی ہے؟ ان کی تربیت ہمارے مدرسوں سے ہوگی, ان کی تربیت ہمارے اسکول سے ہوگی. پرائیویٹ اسکول والوں تو اللہ مجھے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دیں کہ پرائیویٹ اسکول والوں نے تو بالکل تجارت سمجھ کر اسکولس کھولے ہوئے ہیں. ہاں, اسٹوڈنٹس کو کسٹمر بنا کے وہ اسکول چلا رہے ہیں. بالکل بھی تربیت نام کی چیز نہیں ہے, تربیت نام کی پرائیویٹ اسکول میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ سے خوف کریں اور اپنے آخرت پر اپنے اوپر رحم کریں, تاکہ کل کو قیامت کے دن یہ چیز آپ پر وبال نہ ہو. اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کا حساب لیں گے, ایک جگہ پر بھی نجات کی راہ نہیں ہوگی. جب جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا 4000 فرشتے ارد گرد اکٹھا ہو جائیں گے, پکڑ لیں گے. وہ اس لیے تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے. تو اس دن سے خوف کھائیں اور جنت کا ذریعہ بنائیں اپنے لیے, کہ اگر آپ مطلب آپ کو بھی موت آنے والی ہے, ہر ایک انسان کو موت آئے گی. استاد جب مر جاتا ہے, مرنے کے بعد تو اس کے لیے اگر صدقات آتے ہیں, خیرات آتے ہیں, مطلب اچھا صلہ ملتا ہے, تو جو محنت اس نے کی ہوتی ہے اس کی بنا پر اس کو قبر میں آرام ملے گا. اور اگر اس نے محنت نہیں کی, غفلت میں زندگی گزاری ہے, تو جو شاگرد اس کا نقصان کر رہا ہے تو وہ قبر میں بھی اس کو اس طرح کا نقصان اور وبال ملے گا. والسلام.